بھابھی میں آف کورس ماں باپ جب بیٹے چلے جاتے ہیں تو ان پہ بڑا ان کا ایک دکھ اور ان کا غم بہت بڑا ہے، پر شریک حیات جس کا سہاگ اجڑ جائے اس کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے۔ میجر بابر خان نیازی شہید ہمارا فخر ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر کچھ وہ یادیں، کچھ باتیں اور یہ بچوں کا مستقبل کچھ اگر بتانا چاہیں آپ تو۔ میں ان کے بارے میں ایک یہ بات کرنا چاہوں گی کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو، اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہتر ہو، اور میں نے اس سے بہترین شخص پایا ہے اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے۔ ایک وہ میں نے آج تک، ابھی ایک بندہ چلا گیا ہے، میں نے آج تک اس کے بارے میں کوئی نیگیٹو کامنٹ نہیں سنا، اس کے بارے میں نے کوئی بات نہیں سنی۔ میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ جب میں باتیں یاد کر رہی ہوتی ہوں، سوچ رہی ہوتی ہوں ہمارا جو ٹائم آپس میں گزرا، ابھی سپتمبر میں انشاءاللہ 8 سال ہو جائیں گے، اور ان 8 سالوں میں ہماری کبھی بھی 1 گھنٹے سے اوپر لڑائی ہی نہیں ہوئی۔ کہ ایک ہوتا ہے ہسبینڈ وائف میں آپ کے گلے شکوے ہوتے ہیں، آپ کی لڑائیاں ہوتی ہیں۔ میں سوچتی ہوں، جب میں وہ چیزیں سوچتی ہوں، جو چیز اپنے لیے خریدنا وہ ہمارے لیے خریدنا، گھر والوں کے لیے بہترین سوچنا۔ میں بہت کریئر اورینٹیڈ ہوں، تو ایک ہوتا ہے اپنے ٹپیکلی معاشرے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیویوں کو یا ہمارے جو ایک سوسائٹی ہے ٹپیکل سے، اس میں بہت پیچھے رکھا جاتا ہے، اپنے ساتھ ساتھ رکھنا، اور بس یہی کہ میرے ہر گول کو کہ انشاءاللہ تمہارا جو بھی پیشن ہے، ہر تمہارا گول میں اچیو کروں گا، تمہارا جو کریئر ہے ہر چیز کو میں پورا کروں گا انشاءاللہ، کہنا تمہارے بہت جتنے خواب آسان ہیں۔ ہوتا ہے کہ قربانی دے دی، جی شہید ہو گئے۔ یہ جو ہریرہ ہے یہ اب 7 مہینے کا ہے، جی کتنی دفعہ ملے ہریرہ ہارڈلی کو؟ کوئی 2 دفعہ، ایک دفعہ پہلے چھٹی آئے تھے جب یہ پیدا ہوا تھا، اس کے بعد ابھی یہ کافی ٹائم بعد آئے تھے، جو ابھی یہ 20 دن کی چھٹی آئے تھے تو اس میں یہ 7 دن میں ٹائم گزارا ہے۔ سو ناظرین، ہریرہ اپنے باپ سے، اپنے فادر سے، میجر بابر خان شہید سے صرف 2 مرتبہ ملا ہے، اور وہ شخص اپنے لیے نہیں، وہ شخص ہم سب کے لیے اس وطن پہ قربان ہوا۔ تو یہ جو ادریس ہیں، کیونکہ یہ تو بہت اٹیچ رہے، جی پہچانتے بھی، تو یہ پوچھتے ہیں کہ کب آئیں گے؟ نہیں، یہ ایسا تو نہیں پوچھتے کیونکہ یہ اتنی ایکسپریسو نہیں ہے، یہ بس اس بارے میں اگر ہم بات کریں تو یہ اگنور کر دیتے ہیں، جیسے کہ اس چیز کو فیس نہیں کرنا چاہتے، حالانکہ یہ جانتے ہیں کیونکہ ساری چیزیں، بچہ ہے وہ سمجھدار ہے، اس ایج کا بچہ سمجھدار ہوتا ہے، ساری باتیں ان کو سمجھ بھی آتی ہیں۔ اگر ہم فوٹوز وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں یا بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ایسے فیل کرتے ہیں کہ جیسے میں کچھ بھی نہیں سن رہا، یہ بالکل اس چیز کو اگنور کر دیتے ہیں، ایکسپریس نہیں کرتے یہ۔ اور ہم باتیں کرتے ہیں، میں ان سے باتیں کرتی ہوں ان کے فادر کی، تو بڑے آرام سے، بڑے پیار سے سننی۔ اب فوٹوز وغیرہ دیکھتے ہیں تو یہ کافی دیر میں دیکھتی ہوں کہ یہ جب موبائل وغیرہ اگر یوز کر رہا ہو یا ہم کوئی بھی فوٹوز وغیرہ ہم ٹیب وغیرہ میں دیتے، یہ چپ کر کے یہ پیچھے بیٹھ کے دیکھ رہا ہوتا ہے، سو اور کتنی کتنی پہچان دیر، لیتا ہے۔ جی کتنی دیر بیٹھ کے یہ دیکھتا رہتا ہے، اور کہے گا اٹس بابا، اٹس بابا، کیک اٹس بابا، کیونکہ 2 مئی کو ان کی برتھ ڈے تھی تو وہ فوٹوز وغیرہ جو بھی آتی ہیں کیک اٹس بابا، تو یہ بھی بابا ہے اور یہ بابا کی برتھ ڈے ہے، تو وہ ساری چیزیں یاد کرتا ہے، بات کرتا ہے۔ شہادت ایک بڑا عظیم رتبہ ہے، جی اور آپ کے ہسبینڈ نے اپنی جان قربان کی اور وہ شہادت کے اعلیٰ رتبے پر فائز ہوئے، کیسا محسوس ہوتا ہے؟ اس چیز پہ ان کی اللہ پاک نے خواہش بھی پوری کی ہے، اور میں کہتی ہوں کہ شہادت سے بڑھ کر تو کوئی مرتبہ نہیں۔ اب قرآن کہتا ہے کہ صرف وہ بندہ جو ہے، وہ جو شہید ہو جاتے ہیں وہ دوبارہ خواہش کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم دوبارہ دنیا میں جائیں اور دوبارہ اللہ پاک کی راہ میں شہید ہوں۔ تو یہ مقام مرتبہ اتنا بڑا ہے، تو اور وہ ایک دلیر آدمی تھا، دلیر شخص تھا، تو اس کو اللہ پاک نے اتنا بلند مقام دیا، تو ہم اس پہ فخر کرتے ہیں۔ جب کبھی بھی ہم اعتراض اٹھاتے ہیں تو ہمیں شہداء کی ان فیملیز کو یاد رکھنا چاہیے، خاص طور پہ یہ بچہ جس نے صرف دو دفعہ اپنے والد کی شفقت کو محسوس کیا ہوگا، جو اس کو یاد بھی نہیں رہے گا۔ 1,00,000 کچھ ہزار تنخواہ، صرف اس تنخواہ کے لیے اس نے یہ قربانی نہیں دی، اس جذبے کے لیے قربانی دی، اس دھرتی سے لگاؤ کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دی، اور ہمیں فخر ہے ہماری بہن پہ کہ ان کا جذبہ ابھی بھی بلند ہے، اور انہیں اپنے میاں کی شہادت پہ فخر ہے۔ مجھے فخر ہے نیازی صاحب کے حوصلے پہ،
کہ پورے سیدھے قد کے ساتھ آج بھی کھڑے ہیں، جس کا جوان بیٹا انہی کندھوں پہ ان کا جسد خاکی انہوں نے اٹھایا. جب وہ ایسا جب جسد خاکی آیا، ایک فخر کی بات ہے کہ پرچم میں لپٹا. آف کورس اس غم، اس درد کو ہم محسوس بھی نہیں کر سکتے اور ہم آپ سے بانٹ بھی نہیں سکتے، صرف ایک الفاظ ہیں جو ہم ادا کر سکتے ہیں، وہ آپ ہی جانتے ہیں کہ آپ کا درد اور آپ کی تکلیف اور آپ کا غم. بٹ میں چاہوں گا کہ ہمارے سننے والوں کو ضرور بتائیے کہ جو آپ کے بیٹے کی قربانی ہے، اس قربانی نے اس ملک کی ترقی میں اور اس ملک کی حفاظت میں اپنا کردار ادا کیا. دیکھیں جی، یہ جو ہم لوگ آرام سے سوتے ہیں، اپنا کاروبار زندگی کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے پاک آرمی کے ہی یہ وہ جوان ہیں جو ان ملک دشمن اور اسلام دشمن لوگوں کا کلا کما کر رہے ہیں. یہ اپنی قربانیاں دے رہے ہیں. ان کو پاکستان کے اندر آنے سے روکنے کے لیے یہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. یہ ادھر ہی اپنے ملک کا دفاع کرتے ہیں تاکہ وہ ملک کے اندر دوبارہ نہ پھیل جائیں، اور ہم جو عوام ہے ہم آرام سے اپنی زندگی گزار سکیں.